چند باتیں آپ کو تعلیم کے سلسلے میں ہی بتاؤں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ عام طور پر شوال کے مہینے میں مدارس کھلتے ہیں، اسکولز کھلتے ہیں اور بہت سارے تعلیمی ادارے کھلتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، اور اس سلسلے میں جتنی بھی قربانی ہو سکتی ہے اس قربانی دینے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے تعلیم کی ضرورت رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر سے جہالت جب ختم ہو جائے گی، ایک انسان کے اندر سے جہالت جب ختم ہو جائے گی، ایک انسان کے اندر سے نادانی جب ختم ہو جائے گی، ایک انسان جب عالم ہوگا، اللہ رب العزت کو پہچانے گا، تو کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت سے زیادہ جڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کو پہچاننے کی زیادہ کوشش کرے گا۔ ایک انسان کو، ایک معاشرے کو، ایک سماج کو ضرورت ہے کہ جہالت ختم ہو جائے، اس کے سماج سے، اس معاشرے سے، سماج سے جہالت ختم ہو جائے۔ اس لیے تعلیم کے سلسلے میں کوشش کرو، ان مدارس کی حفاظت کرو، ان مساجد کی حفاظت کرو، اور مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کرو۔ جو ابھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کرو، تاکہ آپ کا بچہ اس جہالت سے بچ جائے، اور جہالت سے جب بچے گا تو پھر ایک معاشرے میں علم کا ماحول ہوگا، اللہ رب العزت کو لوگ پہچانیں گے، وہاں بے انصافی نہیں ہوگی، وہاں عدل قائم ہوگا، اس سماج کے اندر انصاف قائم ہوگا۔ لیکن جب تک یہ جہالت رہے گی، جب تک لوگ ایسے رہیں گے جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، وہاں ان تمام چیزوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ الحمدللہ اچھا گھر بنا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں 200, 250, 300 روپے وہ خرچ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، لیکن جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ کون سا دنیا میں ایسا ڈاکٹر ہے جو انجیکشن لگا دے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ تم صدقات کرنے لگو، مدرسوں میں فیس دینے لگو، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہو جاؤ؟ کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی گولی نہیں ایجاد ہوئی ہے، کوئی ایسا انجیکشن ایجاد نہیں ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو خود اپنے نفس کا علاج کرنا ہے، خود اپنے نفس کا علاج کرنا ہے، اپنے آپ کا علاج کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر جاہل رہ گئے تھے، کسی وجہ سے ہمارے والدین نے ہمیں پڑھا نہیں سکا، غریبی، مفلسی، فقیری کی وجہ سے آج الحمدللہ آج ہمیں کھانے کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو اس کی فکر ہے کہ ہم اچھا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو رہنے کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں اور آپ کو یہ فکر ہے کہ فین لگ چکا ہے، کولر آئے گا کہ نہیں، کولر لگ چکا ہے، اے سی آئے گی کہ نہیں۔ آج رہنے کی فکر نہیں ہے، کھانے کی فکر نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اچھا کھائے، اچھا رہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے ماحول میں اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر سکے تو پھر آپ کا بچہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو مر چکے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مر چکے ہیں، لیکن اس کے بچوں کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں اگر ہاتھ اٹھانے کہوں، اکثر لوگ اس دعا کو نہیں جانتے ہوں گے جو اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے جو کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں یہ بات بھی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا والد مر چکا ہے، اس کی ماں مر چکی ہے، جنازے کی نماز میں وہ کھڑا ہے، اللہ کی قسم اسے جنازے کی دعا یاد نہیں۔ کیا میں غلط ہوں؟ بالکل غلط نہیں ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں۔ ایسے آپ کو 90% یا 80% لوگ ملیں گے جن کو نماز جنازے کی صحیح دعا یاد نہیں۔ بتاؤ، آپ نے اپنے بچے کے لیے محل تو تیار کر دیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے زمین و جائیداد تو بنوا دیا، وراثت میں آپ بہت کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہو، 10 میٹر کپڑا لے کر کے، ساری دولت کا مالک آپ کا بچہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کے اس بچے کو ایک دعا تک یاد نہیں ہے، آپ کے اس بچے کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ یہ کہے کہ اللہ میرے والد کو بخش دے، یہ چیز کہنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ استطاعت بھی نہیں ہے۔ آپ نے علم نہیں دیا ہے، آپ نے اگر علم نہیں دیا ہے تو سوچ لو آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے دولت دیا ہے، دولت ملے گی تو پھر آپ کو دعا نہیں مل سکتی، آپ کو دعا نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تھوڑا بہت کھانے میں ایڈجسٹ کریں، کھانے میں تھوڑا بہت ایڈجسٹ کریں، اور اپنے پیسے کو تعلیم کے معاملے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ میں واقعہ اگر بتاؤں تو بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، کس بھوک و پیاس میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے 5000 سے زائد حدیثیں یاد کی،
سب سے صحابہ میں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیسے علم حاصل کیا, کس طریقے سے علم حاصل کیا مسلمانوں ذرا غور کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے اور کمرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس سے گزرتا تھا تو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو دیکھا, مان کے چلو یہاں سے لے کر اس دیوار تک کا بھی حصہ نہیں ہے, یہاں سے جاتے ہوئے اس دیوار تک بھوک کی وجہ سے اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. آج کون سا انسان ہے مجھے بتاؤ سماج میں کتنا فقیر اور لاچار ہی کیوں نہ ہو, کوئی ڈھونڈ کر کے دکھائے جو مجھے یہ کہے یا کسی سے کہے کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں, میں پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کے حجرے, عائشہ کے حجرے اور منبر تک جاتا تھا تو میں کئی بار بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی کی بیماری لگ چکی ہے, میں پاگل ہو چکا ہوں. لوگ میری گردن پہ آ کر کے پاؤں رکھتے تھے اور کہتے تھے شاید یہ پاگل ہو چکا ہے, لیکن مجھے صرف بھوک لگی ہوتی تھی, کوئی بیماری اور پاگل پن میرے اندر نہیں ہوتا تھا. کیا اس بھوک کا مزہ کبھی ہم نے چکھا ہے؟ کیا اس بھوک کا مزہ کبھی ہم نے چکھا ہے؟ آج تمہاری جیب سے اللہ کی قسم مٹھیا کا جو وہ پیسہ ہے وہ بھی نہیں نکل رہا ہے. میں کتنا افسوس کروں, اس ممبر سے میں نے بہت افسوس کیا ہے. تمہاری تعلیم کے لیے, تمہاری اولاد کی تعلیم کے لیے میں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا, مٹھیا کا چاول اٹھانا بند کیا گیا ایک سسٹم سے, کیا تم 1000 روپے جو سال میں باندھا گیا وہ بھی نہیں دو گے؟ نہیں دو گے تو تمہارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ سیکریٹری بھیک مانگنے جائے گا تمہارے لیے, میں بھیک مانگنے جاؤں گا, استاد بھیک مانگنے جائے گا تمہارے بچوں کے لیے. شرم کرو, مر جاؤ, تمہارے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مر جاؤ, ابھی مر جاؤ, تمہارے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بھی 30 سے 25% لوگوں نے مٹھیا کا پیسہ تک نہیں دیا ہے. کیا کرو گے؟ بچے تمہارے, استاد جو پڑھا رہے ہیں ان کے بھی بچے ہیں, وہ کیا کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو وہ جو 50,000 60,000 سالانہ ہم ایک استاد کو دیتے ہیں, سال میں 12 مہینے میں, کیا سوچتے ہو کہ عالم وہ بھی پیسہ نہ لے تمہارے بچے کو فری میں پڑھا دے؟ تمہارا ضمیر مر چکا ہے کیا؟ تمہاری غیرت مر چکی ہے کیا؟ تم اپنے بچوں کے لیے تو سوچتے ہو اچھے کھانے لاؤ, اچھے کھلاؤ, اچھے پہناؤ. تم اپنے بچوں کے لیے 10,000 20,000 کے کھلونے لے کر کے آ جاتے ہو, ہمارا بچہ کھیلے کودے, لیکن اس بچے کے لیے تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. ایک قلم خرید کے دو, ایک کتاب خرید کے دو. یہ اساتذہ, یہ مدرسین تمہارے آگے بھیک مانگے؟ کیا کوئی ڈاکٹر ہے تو کسی استاد کا فری میں علاج کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ. کوئی راشن والا کسی استاد کو فری میں راشن دیتا ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے؟ نہیں نا. تو 50,000 60,000 جو سالانہ تم دیتے ہو, سوچتے وہ بھی نہ ملے, وہ بھی نہ لے تب تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ مر گئی ہے غیرت, دل مردہ ہو گیا ہے. اور دل اگر مردہ ہو گیا ہے, جگاؤ اپنے آپ کو, بیدار کرو اپنے آپ کو, انقلاب لاؤ. سماج میں تعلیم کے بغیر, سماج اور سوسائٹی میں علم کے بغیر آپ اگر چاہتے ہیں کچھ کر لو گے, کبھی ہو نہیں سکتا ہے. علم کے بغیر اس دنیا میں آج آپ کا بچہ چل نہیں سکتا ہے. اس لیے دنیاوی دینی ہر اعتبار سے تعلیم دینے کی ضرورت ہے. میں بتا رہا تھا, ذرا وقت دیجئے مجھے 2 منٹ 3 منٹ اور, میرا آخری جمعہ ہے, شاید اس کے بعد نہ رہوں. تعلیم کے سلسلے میں جب بات آتی ہے تو میرا خون کھول جاتا ہے. اصل میں میرا خون کھول جاتا ہے اصل میں کہ آپ سے مٹھیا کا 1000 روپیہ سال میں دینا نہیں ہوتا, یعنی مہینے میں 100 روپیہ بھی نہیں دینا ہو رہا ہے. آپ کیا کرو گے؟ مدرسے کو بیچ ڈالو, زمین کو بیچ ڈالو, سب بیچ ڈالو. تمہارے لیے میں کوچنگ سینٹر کی تنقید نہیں کرتا. کوچنگ سینٹر کے لیے تمہاری جیب سے 200-300 روپے نکل جاتے ہیں, لیکن سال میں 1000 روپیہ مدرسے کے لیے نہیں نکلتا. وہاں بھینس چرانا سکھایا جاتا ہے, وہاں گائے چرانا سکھایا جاتا ہے, وہاں جانور بنایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے وہاں پر کہ وہاں کے لیے تمہاری جیب سے نہیں نکلتا؟ شرم آنی چاہیے. جو فطرہ ہم نے اپنے سے نکالا ہے نا, اسی فطرے کو ہم دیں گے. یعنی جو فطرہ ہم نے نکالا ہے اسی فطرے کو ہم خود کھائیں گے, ہے نا. جو زکوٰۃ ہم نے نکالا وہی زکوٰۃ ہم خود کھائیں گے. یعنی جس گندگی کو ہم نے نکالا ہے اسی گندگی سے اپنے